امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام صاحب سے سند لینے کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، ہزاروں میل کا۔ اب تو پرائمری ٹیچر بیچارہ جا رہا ہو نا سائیکل پہ، تو اس کا شاگرد لینڈ کروزر پہ گزرتا ہے تو کئی دفعہ استاد پہ دھواں چھوڑ جاتی ہے اس کی گاڑی، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی قدر والے معاملات ہیں یہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آج بھی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ امام صاحب کا قول دنیا میں حجت کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک باغ میں بیٹھ کر ہم کچھ لکھ رہے تھے، بہت ساری کتابیں بکھری ہوئی ہیں چاروں جانب۔ جب آدمی تحریر کرتا ہے نا، جو مصنف کتابیں لکھنے والے ہیں، وہ دنگل کا سما ہوتا ہے، ادھر چیز بکھری ہے، کوئی ادھر چیز بکھری ہے، بڑے ان کے معاملات سخت ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا بکھرا ہوا سامان تھا، ہم ایک باغ میں بیٹھے تھے، کھلی فضا میں کام ہو رہا تھا، تو بعضوں کا شاگرد بھی بٹھائے جاتے ہیں، حوالے ڈھونڈو تو بخاری دیکھ، تو مسلم دیکھ، بٹھائے جاتے ہیں ساتھ، شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں بچے باہر گیند سے کھیل رہے، ایک گیند آ گئی باغ میں، ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا۔ اب بچے کھیلتے ہیں تو کتنی دفعہ گیند آئے گی، پھر دوبارہ وہ گیند آ گئی، وہی بچہ پھر آیا، شاید اس کی ڈیوٹی یہ تھی، وہ جب دوبارہ آیا تو امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے، وہ تیسری دفعہ آیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ اب شاگرد بیچارے اکتا گئے کہ ہم اتنی مشکل سے نوٹ سیدھے کرتے ہیں، بابا اٹھتا ہے تو کتابیں پھر بکھر جاتی۔ 3-4 دفعہ ہوا تو ایک شاگرد کہنے لگے حضور بس بھی کریں گے تو 100 دفعہ آئے گا، تو آپ بوڑھے آدمی ہیں، گھٹنوں میں درد بھی، آپ 100 دفعہ کھڑے ہوں گے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں 1000 دفعہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے استاد کا، یہ ان کا پوتا ہے، تو میں نے وہاں سے خیر لی ہے، میں ان کی نسلوں کی بھی تابعداری کروں گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو، بلکہ محبوب تھے، کبھی کبھی خلیفے اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے، بلکہ محبوب تھے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، تو بادشاہ کے وزیر تھے۔ تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لیے دعا تو کراؤ، دلی کے حالات ذرا خراب ہے۔ تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لیے، میں نہیں سفارش کرتا، آپ خود کسی کو بھیج دیں۔ نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خواجہ امیر خسرو سے دعا کے لیے کہا ہے بادشاہ نے، تو یہ آپ کو کہتے نہیں، تو آپ دعا کر دیں۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لیے دعا کرتا، دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پت جائے، وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے۔ حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ، ادھر سے۔ کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے؟ تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں، میں نے نہیں جانا۔ کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں؟ تو کہا حکم کا میں پابند ہوں۔ حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت۔ حضرت امیر خسرو گئے حضرت ابو علی قلندر کے پاس، ان سے جا کے دعا کرائی۔ پانی پت بڑی دور ہے دلی سے، دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے، اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے، صحیح ہو جائیں تو۔ دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے، ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئیں۔ گھوڑے پہ بیٹھا، مٹھائی لی، پھل لیے، پانی پت گیا، حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں، کیا بتانا تھا آپ نے؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں۔ فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں، ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں۔ تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں۔ کہا حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا، ان کی قدر شروع کر دے، میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے۔ انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کی، تیری بغل میں رہتے ہیں نا، ساتھ ہوتے ہیں، تو کہتا ہے وہ تو میری رینج میں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں۔ اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا،
انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تجھے ذرا قدر پتا چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے. ایسے ہی تو میرے بھائی یاد رکھیں نسبت کا ایک درجہ ہے. بی بی آ گئی, اس نے آ کے کہا حضور خامن کہتا ہے طلاق دے دوں گا, ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں, وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے, مہربانی فرمائیں. شیخ عبد القادر جیلانی نے مصلی بچھایا, ہاتھ اٹھائیں, اللہ بیچاری تڑپتی آئی ہے, اس کی گود ہری کر دے, کرم فرما دے, یہ بیچاری بڑی دکھی ہے, بندہ نوازی فرما. حضرت خضر علیہ السلام آئے, کہنے لگے حضور, شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں, میں پیغام لے کے آیا ہوں, اس کے نصیب میں یہ اولاد نہیں, نہ کریں دعا. نے کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں. تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے, اللہ رسول کو منا لیتے ہیں. تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا, چلو ٹھیک ہے, اولاد کوئی نہیں, کوئی نہیں. پھر ہاتھ اٹھائے, کہ اللہ تجھے پتہ تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے, اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے, اور مالک تجھے پتہ تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا, تو جانتا تھا نا. اچھا میں سمجھ گیا. اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا, ملا کچھ نہیں, یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی. اللہ اچھا ٹھیک ہے, یہ کہے گی نا میں ہوا یوں, ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں. لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤں, اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں. رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو, آپ کیجئے بات. تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے گھر آئی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دینا. او بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں, تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں. بھائی اتنی سی بات ہے. ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا ہے, رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں, لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں پہ بڑے, لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں. ہاں ہمیں کیا ملنگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جو کہانی تم سنا رہی ہو تو کافر بھی سنا رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے. اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں میں شکوہ. ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی. سنو, حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے ابا کے لیے دعا کر دیں. تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا, بیٹھا تھا. حدیث ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا, اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث. اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے. جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے, بخاری مسلم ہے. جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے. اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں. تو غوث پاک نے بچھا لیا مصلی, کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے, ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ بدبخت ہوں تو سعید بخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا, وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. مہربانی فرمانا, کرم نوازی فرما. وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے, اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا, عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا, خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا, ہمیں ملنگ نہ سمجھو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں, ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے. ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری. آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے لوگ ہیں؟ اور صرف یہاں نہیں وصیت لکھ کے رکھی ہے, مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا, اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا. اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے. لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے, پھر بالکل ہی مان لیا. آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب, بڑا مزہ آتا ہے, بڑا سرور آتا ہے. کوئی میرے نام سے نہیں نہ پکارتا, اس کا بنا کے پکارتا ہے. کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے, کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے, تو ذرا چسکا آتا ہے, یعنی اس میں سرور آتا ہے, اس میں ذرا کیف آتا ہے. حضور غوث پاک آپ کی نسبت بڑی شان والی, آپ کا مقام بڑا
حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث ہے، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے کو جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے۔ تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ۔ اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں، جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ یہ غوث اعظم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہیں کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے، وہ نقشبندی ہے، وہ چشتی ہے، وہ سہروردی ہے، آج آپ کو سارے 11ویں دیتے نظر آئیں گے، اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض جب برسا ہے تو می بن کے ہی برسا ہے، اور ہر جگہ ہی برسا ہے، ہر جگہ ہی برسا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہیل و حجت کریں ساری زندگی، اللہ والوں سے پیار کریں۔ جب کوئی وارث ہوتا ہے تو کہتا ہے نا بھائی نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو ان وارثوں کے ماننے والے ہیں کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو وارث سراہنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دروازے کا غلام ہے، میں نے خود بازو پکڑ کے غلام بنایا ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ وارث آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں خود۔ اور میں نے کئی دفعہ سنائی یہ بات، مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھوبی کپڑے دھوتا تھا، فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، کہنے لگا جی میں تو عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ پھر پوچھا ماں دینو کا، کہنے لگا ساری زندگی غوث کے کپڑے دھوئے، میں اس کے کپڑے دھوتا رہا ہوں۔ اس نے کہا میں رب اور دین پوچھتا ہوں تو عبدالقادر کا بتاتا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبر میں آئے اور کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں بتا تو رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے کے پاس سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے ہیں، اسے نہیں پتا خدا کا۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ کوئی وارث ہوتا ہے جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے، پھر تو بہت ساری ذمہ داریاں ویسے وارث کی ہوتی ہیں۔ جب کوئی تیرا وارث ہوتا ہے، لاوارث بن کے زندگی نہ گزارے۔ ہم نے کسی کو وارث بنایا ہی نہیں، بیعت بھی رسمی، عقیدت بھی رسمی، ارادت بھی رسمی، رسم ہی رسم، نام لکھوانے کے لیے بس کہہ دیا فلاں جگہ ہیں۔ او بھائی جب کوئی وارث ہوتا ہے تو پھر حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں، پھر مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی دلی میں تازی بارش ہوئی تھی، ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے کھڑا ہوں، اللہ 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 اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی۔ بابا مست ہو کے جا رہا اللہ اللہ کرتا جا رہا۔ ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا، بابا اپنی مستی میں جا رہا۔ تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی، پرواہ نہیں، بزرگ گزر رہے، وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کر تھپڑ مارا، کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابے نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا۔ بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، چپ کر کے گزر گئے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا، اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا، بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے، دودھ کا گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا، بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا، کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے رنگ کیا ہے۔ ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، دوڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا، بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا، کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے؟ ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ۔ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، من کا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے۔ بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی،
کہ تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا، کہا نہیں دی، کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے سچ بول، تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو پھر، میں آ رہا تھا میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تو نہیں تھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا، اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا ہے تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں، یاروں یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں، خش خش جنہ قدر نہیں میرا، اے میرے صاحب نو وڈیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی، اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح، کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا، پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، نمازیوں سے کہا، اہل علاقہ سے کہا، انہوں نے کہا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں، مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا، جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا، جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے، اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا، چندہ کٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے، فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، تڑپنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئیں، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے، تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا، سنبھال کے رکھو، یہ کوئی لاوارثوں کا ٹولہ ہے؟ یاد رکھیں جو وارث والے ہیں، وارث والے ان کا رنگ اور ہے، جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے، اپنی زندگی لاوارثوں کی طرح نہیں گزاریں، تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ادھر گیا تھا تو تھوڑا سا، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، ایک انچ کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی، ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی، ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا، اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا، کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں تو رات کو ہی ہو جائے، کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی۔ اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے، باقی سارے لوگ، سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے، کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو کہ دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے، ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے، اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے، کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی۔ 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی حاجت نہیں، پہنچ جاؤ۔ کہا حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا، فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا نا آرام کرو، لوگ سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ، سب لوگوں کی توجہ ہو گئی، کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔
میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, مسلمان کریں. لوگوں کی توجہ, آلا فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر, تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے, جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے, کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو, رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا, کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی, تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے, کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے. کہنے لگا دیوار گر گئی, آدھی رات کے وقت, آدھی رات تک انتظار کرتا رہا, پہرے دار کوئی نہیں, تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا, میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا. کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے, اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے, ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے. فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے, میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا, سحری کا وقت ہوگا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے ہیں فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا, کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا, مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے, لاوارث ہوں میں, اور کتنا تجربہ کرے گا, بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے, مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے, ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں, ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے, ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے, مولا علی ابھی پیچھے ہیں, 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں, وہ تو ابھی پیچھے ہیں, پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے. اگر کسی کو نسبت میسر آ گئی نا, نسبت, خالی دامن ہی مل گیا, تیرے ہاتھ میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا, خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آ گیا تو بچ گیا. اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں, ان کو مضبوط کریں, ان پر محنت کریں, ان پر توجہ رکھیں. یہ نسبت جو ہوتی ہے نا, نسبت, یہ دیکھیں نا ایک گتا ہے, عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو, اس کی کوئی قدر نہیں. لیکن جو گتا قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے. ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے, جو باتھ روم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا, اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا. یہ نسبت ہے بڑی چیز, اگر میسر آئے نصیب ہو اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں, اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں, اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے. وہ مولانا شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا تو مرید ہوا مجمع میں, رسی حضرت پھینکتے ہیں یا چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا, تو ساتھ ساتھ اور چادریں باندھی تھی, لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی. ایک مولانا میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے لگے یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکیں, جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے, جو مصروف ہی بڑے رہتے ہیں, کہاں مرید ہو گیا. تو ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے, گفتگو ہوتی, بات چیت ہوتی. کہتے جب انہوں نے مجھے بہت زیادہ قائل کیا نا, بہت زیادہ, تو میں نے ارادہ کر لیا, میں نے کہا بات ٹھیک ہے, بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھا. کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے, خواب میں, اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے, اس کونے میں آپ تھے, اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے, اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے, اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے. پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحبزادے کا نمبر لے لیں اور فون کر لیا کریں, بات ہو جایا کرے گی. کہتے ہیں یہ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی, میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں. ایک انجینئر صاحب میرے محلے میں رہتے تھے, فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے. میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے آئے ہوں, میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے, چاہیے آپ کو؟ نمبر ہے چاہیے. کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھر آ کے دے گئے. اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا, جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے, آپ ملے جو تھے تو صاحب نمبر بھی دے ہی جاتے. میرے دل میں خیال آیا تو السلام علیکم کے بعد حضرت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی, آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی, مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی, آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا, مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. بس لوگوں
یہ یاد رکھو اور اس پہ عمل کرو، اپنی نسبتوں کو مضبوط کریں۔ ہمارا تو جیسے دن کا اجالا چمکتا ہے نا، چمکتا ہے دل کا اجالا، جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے۔ اپنے آپ کو بیدار رکھیں۔ سورج اگر باہر پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شے نظر نہیں آتی، پورا سورج نکلا ہوا بھی ہو۔ سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی، تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہے، تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی، جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نا معرفت کھولنے لگے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب تک حضور کا وصال ظاہری نہیں ہوا تھا تو اتنا کھول کے نہیں بولتے تھے۔ جب وصال ظاہری ہو گیا تو اب جو آدمی بھی کوئی چیز پوچھتا تھا مولا علی شیر خدا کھول کے بتایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا علی، اب جو انشراح صدر ہم دیکھ رہے ہیں، اب جو سینہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ رنگ نہیں تھا۔ میں تو کہوں گا ادباً خاموش تھے۔ بڑوں کی مجلس میں ادباً بھی بہت سارے کام نہیں کیے جاتے، ادباً خاموش تھے۔ لیکن حضرت علی نے وجہ بتائی۔ آپ فرمانے لگے جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا نا وصال کے بعد، تو محبوب پاک علیہ السلام کے ابرو مبارک پر، پلکوں پر، ابروؤں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے تھے۔ تو شیر خدا فرماتے ہیں پہلے میں نے سوچا کہ میں کسی کپڑے سے پونچھ دوں، پھر میں نے کہا علی تیرے ہاتھ تو نعمت آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا اور وہ میں قطرے چوس گیا، بس وہ اندر جاتے گئے ہیں اور دروازے کھلتے گئے ہیں۔ اب ذرا غور کرو میری بات پہ، قطروں سے بھی علم آتا ہے۔ ہمارے ہاں نا اگر فیض دینے کا رواج نہیں تو لینے کا بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں تویز شویز لینے کا رواج ہے، دعا شعا کرانے کا رواج ہے، اپنے مسئلے بتانے کا رواج ہے۔ فیض لینے کا جو فیض ہے نا، فیض خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ اور نہیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بی بی بچہ چھوڑ گئی، کہ حضرت درس نظامی پڑھائیں۔ 2 4 5 مہینے دیکھا تو فرمانے لگے یہ نہیں چل سکتا، کچھ بچے کن ذہن ہوتے ہیں بیچارے، نہیں چل پاتے۔ اس کی اماں کو بلایا، کہا تیرا بیٹا نہیں چل سکتا، کہنے لگی حضور مہربانی کریں، جیسے بھی ہو کچھ کریں۔ فرمایا کن ذہن ہے، چل ہی نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ کہا حضور مہربانی کریں، باپ کوئی نہیں، میرا بڑا شوق ہے عالم بن جائے۔ اب نے فرمایا چل ہی نہیں سکتا، تو کہنے لگی چلے حضور کوئی گھر کا کام کاج ہی کرا لیا کریں، رکھ لیں پاس۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے کیسے کام کراؤں؟ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا محبوبہ تیری بھینسیں بھی تو ہیں، میں چارہ ڈال دیا کروں، اور مجھے رکھ لے یار، رکھ لے، کسی کام کا نہیں کچھ تو کر دوں گا نا، رکھ تو لے نا، مجھے رکھ لے۔ بس جسے وہ رکھ لے وہ بس بچ گیا، کہا مجھے رکھ لے۔ حضرت نے فرمایا چل ٹھیک ہے، میں تجھے معقول نذرانہ بھی دوں گا، معاوضہ بھی۔ وہ کہتا سارا دن چارہ ڈالتا، شام کو آ کے صحبت میں بیٹھتا۔ جو ساتھ والے شاگرد تھے نا وہ سارے پڑھ گئے، عالم بن گئے، 8 سال ہو گئے، تو 2 3 نے تانا دیا، اور تو نہیں نہ پڑھا، چارہ ہی ڈالتا رہا ہے، چارہ ہی۔ اس کی اماں کو بھی کچھ یتیم بچہ تھا، ماں کو بھی لوگوں نے تانے دیے، تو کہتی تھی عالم بنانا ہے، متوان چارہ ڈالتا ہے۔ لیکن کمال اس دن ہوا جب دستار فضیلت کا جلسہ آیا، اور جو سب سے پہلا نام لاؤڈ سپیکر پر نقیب محفل کا گونجا تو اس چارہ ڈالنے والے کا نام آیا۔ تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا تو سینے سے لگ پہلے، اور پھر باقیوں کو پگڑیاں بازار سے آئی ملی، اسے اپنے سر سے اتار کے دی، اور جبہ اپنے گلے سے اتار کے دیا۔ فرمایا باقیوں نے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے، تو نے میری بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے، میرے بچوں کی نوکری کی ہے، میرے گھر کے سودے تو لایا ہے، تو کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے باقی کبھی علم بھول جائیں، لیکن تو جس میدان میں جائے گا تیرے ڈنکے ہی بجتے رہیں گے، جس میدان میں جائے گا۔ وہ شاگرد کہتے ہم پڑھا کرتے تھے، وہ صرف بیٹھا کرتا تھا، لیکن اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں ہم اڑ جاتے تھے نا وہ مسئلہ وہ بندہ بتا دیا کرتا تھا۔ یار ایسے خالی بات ہے، ساری زندگی کو کسی کی گاڑی چلائے اور خالی رہ جائے، یہ کوئی مذاق ہے؟ ساری زندگی کو کسی کے برتن دھوئے اور خالی رہ جائے، ہو کوئی رب کا بندہ، یہ کوئی مذاق ہے کہ ساری زندگی کو کسی کے دروازے پہ بیٹھا رہے اور خالی رہ جائے؟ انسان کے پاس کچھ ہے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ نظر پڑتی اس پہ ہے جو قدموں پہ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے بندہ؟
بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں گیا تھا، فلانا آدمی گیا فٹافٹ خلافت لے کے آ گیا. او بھائی تجھے خلافت لے کے کئی دفعہ فارغ بھی کیا ہے کہ خلافت لے اور جا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خلافت نہیں دی جاتی، سینے کا نور دیا جاتا ہے، انہیں غلامی کے درجے دیے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ، کوئی کہنا نہ دے یہ کیسے ہو گیا. اب بخاری مسلم سے دلیل دے دوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے صحابہ حدیثیں یاد کرتے تھے، مجھے کوئی نہیں آتی تھی، کوئی شے نہیں یاد رہتی، ککھ نہیں. ایک دن گیا، یہ جانا بھی کبھی کبھی پڑتا ہے، کبھی کبھی نا رونا بھی پڑتا ہے، تب یہ اماں دودھ دیتی ہے. اگر تو دروازے پہ بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. پتہ ہے سارا ان کو، پر تیری طلب بھی تو ضروری ہے نا. اور کسی نے کہا تھا میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. فیض بتا رہا ہوں. عرض کی محبوبہ سارے حدیثیں یاد رکھتے ہیں، مجھے کوئی بھی نہیں یاد رہتی. تو حضور نے فرمایا چل بچھا چادر. کبھی چادر بچھانے سے بھی حدیثیں یاد ہوئی ہیں؟ بتاؤ، یہ سارا فیض ہے صاحب، اسی کو فیض کہتے ہیں. یہی ہے فیض. دودھ پینے سے علم آ رہا ہے، پانی کے قطرے چوسنے سے علم آ رہا ہے. چادر بچھاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چادر بچھائی تو خالی چلو جی کہنے تینوں اتھو لبا کی ہے. میں کہ کچھ انج دیاں میں نے جڑیاں دس دیاں نہیں پر ہوندیاں بڑا کچھ نے. خالی چلو 3 حضور نے بھر کے نا چادر میں ڈالے. کدی پانڈ بنی جے پٹھیاں دی؟ اچھا جنہیں نہیں بنی وہ دسے کہ میں کدی نہیں بنی. او بولے بس تسی ایڈے شہرو ہیں، بالکل نیڑے ہی نہیں گیا جی میں کدی. باندھی ہے کبھی؟ اس کو چاروں کونوں سے پکڑ کے باندھا جاتا ہے. چاروں کونے پکڑ لیے اور کونوں سے پکڑ کے، جو شاید تھوڑی ہوتی ہے نا وہ دی پانڈ نہیں بنی دی، اونج لپیٹ لی دی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چاروں کونے پکڑے. وہ تو پنجابی جی ترجمہ ہے پانڈ بنی. چاروں کونے پکڑ کے تو حضور نے فرمایا چل سینے سے لگا لے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ گچھڑی اٹھا کے میں نے سینے سے لگائی. بس کمال یہ ہے کہ جو حضور کہتے جاتے ہیں میرے حافظے میں نقش ہوتا جاتا ہے، کوئی بات کبھی بھولی ہی نہیں. یہ پنڈان دے صاحب نال حضور فیض ونڈے ہے، پنڈان دے صاحب نال جی. اب گچھڑی چھوٹا لفظ ہے نا، میں لفظ کہاں سے لاؤں؟ پانڈ ذرا تھوڑی پاری ہوندی ہے. پنڈان دے یہ فیض ہے، یہ ملتا ہے بزرگوں کے آستانوں سے.